بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور رواں ہفتے کی بلکہ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان بہت محدود پیمانے پر تجارت ہوئی ہے. یعنی پاکستانی تجارتی مصنوعات لے کر ایک بحری جو جہاز ہے وہ اسرائیل لنگر انداز ہوا ہے، جس نے دنیا بھر کے میڈیا میں تہلکہ مچایا ہے. لیکن ابھی تک پاکستانی وزارت خارجہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں آیا. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کہ آیا پس منظر میں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان آیا ٹریڈ ٹائز ہیں، کوئی ٹریک 2 چل رہا ہے، کس قسم کے روابط ہو رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس وقت اسرائیل کے اندر جو شدید ترین سیاسی انتشار اور بحران ہے اس کا مشرق وسطیٰ کے اوپر کیا اثر پڑے گا. کیا اسرائیل مشرق وسطیٰ کے اوپر جو اس کے خوفناک ترین پنجے گاڑے ہوئے تھے، کیا اس میں کوئی کمی آئے گی، وہ لوز ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تمام تر نکات، جس میں ایران، سعودی عربیہ معاہدہ، امریکا اور اسرائیل کے درمیان بھی جو تعلقات ہیں وہ بھی کشیدہ لگ رہے ہیں. سخت سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں امریکا کی جانب سے، اور اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ فلسطین کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس حوالے سے ذرا فلسطینیوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے. تو یہ اچانک بہت بڑی بڑی تبدیلیاں مشرق وسطیٰ میں، اور خاص طور پہ ٹاپ آف دی ایٹ پاکستان اور اسرائیل کی تجارت. اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو آج پینلسٹ موجود ہیں ناظرین، ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب ہیں، انتہائی منجے ہوئے سابق سفارتکار، بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، قومی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں لکھتے بھی ہیں اور ان کی آواز بھی سامنے آتی ہے. ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر، اسٹریٹجک ایشوز اور اس کے ساتھ ساتھ ریجنل ایشوز، ڈس آرمامنٹ، ان تمام ایشوز پر گرفت ہے ان کی، ڈاکٹر سید محمد علی صاحب. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ آج خبر وائس آف امریکہ کی جانب سے آئی ہے، اور جس میں جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی کوٹ کیا ہے، جو نیو یارک بیسڈ جو جیوز کی جو آرگنائزیشن ہے ٹریڈ سے متعلق، اس نے یہ کہا کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ ٹریڈ ہوئی ہے، اور ایک بحری جہاز پہلی شپمنٹ لے کر اسرائیل پہنچ گیا ہے. حکومت پاکستان ابھی تک اس کے اوپر خاموش ہے، لیکن جب جو اوریجنل جو ٹریڈرز کی آرگنائزیشن ہے جیوز کی، اس نے جب تصدیق کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ شپمنٹ اب اسرائیل آئی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جو خطے کے حالات ہیں، جو عالمی حالات ہیں، جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں، ان حالات میں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان یہ تجارتی لنک بحال ہونا آگے کسی بڑے لنک کی طرف تو اشارہ نہیں مل رہا؟ بہت شکریہ متین حیدر صاحب. دیکھیے، کچھ تبدیلیوں کا تو ذکر آپ نے اپنے بڑے بہترین طریقے سے انٹرو میں کر دیا. کچھ اور تبدیلیوں کی طرف اشارہ دلاتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کے اس سوال کی طرف اسپیسیفکلی آتے ہیں. جی. دیکھیے، پچھلے 4-5 برس میں اگر آپ دیکھیں تو جو سعودی عربیہ میں فرض کریں خواتین کی ڈرائیونگ سے لے کے یو اے ای کا تسلیم کرنا اسرائیل کو، اور اس کے ساتھ مختلف مسلم ممالک کا اسرائیل کو تسلیم کرنا، اسرائیل کا نیتن یاہو کے بغیر کچھ دیر گزارنا، پھر نیتن یاہو کا آنا، امریکہ کا اوباما ہو چاہے وہ کلنٹن بائیڈن ہو. یعنی اوباما ہو چاہے یہ جو آئے اس کے بعد آپ کے جو بائیڈن. ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، ہاں. ان لوگوں نے مڈل ایسٹ سے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن کچھ ایسے حالات ہوئے پچھلے 4-5 برس میں کہ ان کو امریکہ کو واپس آنا پڑا. اوپر سے اگر آپ دیکھیں جی سی سی کنٹریز میں، مثال کے طور پہ سعودی عربیہ، یو اے ای وغیرہ جو ہیں، جو ہی افغانستان سے افواج نکلتی ہیں نیٹو کی اور امریکہ کی، تو وہ جو ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ کریٹ ہوتا ہے، جو کہ عرب سپرنگ کے بیک گراؤنڈ میں، اور پھر وہ جو بادشاہتوں کو یعنی لاحق ہیں، وہ تمام قسم کے جو خدشات اور وہ آپ کو نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کا ذکر کریں تو اس میں 2 اینگل بڑے ضروری ہیں دیکھنے کے تبدیلی کے. نمبر 1 یہ ہے کہ انڈیا کا جو اثر رسوخ ہے یعنی مڈل ایسٹ میں، اس کا ہونا پاکستان کے لیے ایک بڑا خدشہ ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو کہ یو اے ای میں تھیں وہ آدھی سے بھی کم ہو گئی ہیں. جی. اس کے علاوہ ہمارے جو یعنی تجارتی تعلقات کے علاوہ جو ہمارے سیکیورٹی حساب کتاب ہیں،
اس میں بھی مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس قابل نہیں رہا کم از کم کنونس کرنے کی حد تک کہ ٹھیک ہے امریکہ اگر افغانستان سے چلا گیا ہے اور فوری طور پہ سیکیورٹی کی کچھ ضروریات ہیں جی تو پاکستان ان کو پورا کر سکتا ہے. اچھا یہ میں نے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اس لیے بتایا ہے کہ پتہ چل جائے کہ اسرائیل اور مڈل ایسٹ میں جو ہے. اچھا ایک اور بڑی ضروری چیز بڑی ہے, پاکستان جب مڈل ایسٹ کا ذکر کرتا ہے مشرق وسطیٰ کا تو اس میں مسلمان ممالک اس کو نظر آتے ہیں اور ایک چھوٹا سا اسرائیل نظر آتا ہے. جی ڈاکٹر سید محمد علی صاحب, یہ جو ٹریڈ ہوئی ہے, جو ٹریڈ لنک بحال ہوا ہے, جس پہ نجم الثاقب صاحب نے ایک بڑا ویلڈ سوال اٹھایا ہے, آپ کی بھی اس پہ رائے پہلے جاننا چاہیں گے کہ کیا سفارتی تعلقات بحال کیے بغیر ہمارے یقینی طور پہ ہندوستان کے ساتھ تو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں لیکن تجارت بہت محدود ہے, اور اسرائیل ہمیشہ سے ہی جو ہے مشرق وسطیٰ میں اور جہاں جہاں پاکستان کا نام آتا رہا ہمیشہ سپاٹ لائٹ میں رہا, کوئی لنک ہو گیا, کوئی پاکستانی وفد چلا گیا, کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا صحافیوں اور دانشوروں کا ایک وفد گیا, اس وقت بھی بہت شور و غوغا اٹھا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ سفارتی تعلقات اسرائیل سے پاکستان کے ہیں نہیں لیکن تجارت کیسے ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ. دیکھیے جہاں تک پاکستان اور اسرائیل کے روابط کا تعلق ہے تو باضابطہ طور پہ ہمارے سفارتی تعلقات تو نہیں ہیں, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ کئی ملٹی لیٹرل فورمز پہ جس طرح یونائٹڈ نیشنز ہے, کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ ہے, یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے, اس پہ آپ کی ملاقات تو ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تجارت کی بات ہے تو بھارت ہی کی مثال لے لینی چاہیے کہ بھارت کے ساتھ ہمارا بائی لیٹرل ڈائریکٹلی ٹریڈ تو اتنا نہیں ہے, لیکن زیادہ تر جو ٹریڈ ہے وہ ریالٹی میں مڈل ایسٹ اور خصوصاً یو اے ای کے ذریعے انڈائریکٹلی تو جاری ہے, انڈائریکٹلی چل رہی ہے تجارت. آپ بہت دفعہ آپ لنڈن چلے جائیں, کسی بڑے اسٹور پہ چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ایک بڑا انڈین چاول کا برانڈ ہے وہ پروڈیوس پاکستان کا ہوتا ہے, لیبل انڈین ہوتا ہے اور پیکنگ اس کی دبئی میں ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہم را مٹیریل بیچ دیتے ہیں جس کی پیکیجنگ اور برانڈنگ جو ہوتی ہے دبئی میں ایک انڈین کمپنی کے اندر ہوتی ہے اور وہ پھر دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ویلیو ایڈیشن وہ تو نام انڈیا کا چل رہا ہے, پاکستانی چاول مائنس ہو گیا. تجارت ایک مطلب ایک کمپلیکس ویلیو ایڈیشن کا ایک دنیا میں سپلائی چین کا حصہ ہے. تو اگر یہاں سے کوئی چیزیں گئی ہیں اسرائیل انڈائریکٹلی تو آئی ایزیوم کہ وہ مڈل ایسٹ میں کسی تھرڈ پارٹی, اور دیکھیں کئی ممالک ہیں جس میں مصر ہے, ترکی ہے, قطر ہے, عمان ہے, کئی ممالک کے روابط تو ان کے ساتھ موجود ہیں. جی ہاں, اب یو اے ای کے ساتھ بھی ان کے اب I2U2 کے بعد تو بہت قریبی روابط ایون سیکیورٹی کے شعبے میں بھی استوار ہو چکے ہیں. تو انڈائریکٹلی تو یہ چل رہا ہے, لیکن جہاں تک ڈائریکٹ فارمل بائیلیٹرل ریلیشنز کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں تینوں چیزیں کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا, جس طرح بیسٹر صاحب نے بہت جامع آپ کو بتایا. ایک تو دیکھیں عالمی سیاست میں تبدیلیاں تو بہت سی آ رہی ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا پڑے گا. انڈیا کا جو فارن پالیسی ہے اس میں بھی ہمارے لیے کئی لیسنس ہیں. دیکھیے میں مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے انڈیا کی پالیسی آپ دیکھیں کہ اس کے ایران سے بھی اچھے تعلقات ہیں, اس کے انڈیا سے بھی, اس کے اسرائیل سے بھی اچھے تعلقات ہیں, اس کے سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات. میں مڈل ایسٹ کی بات کروں, سعودی عرب کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں, یو اے ای کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں. کے ساتھ تو بھارت یو اے ای تعلقات تو مضبوط ترین ہیں. تو وہ جیو پولیٹیکل کمپٹیشن میں ایک الائنمنٹ کیے بغیر تجارتی اور دوسرے شعبے ہیں ان میں اپنے قومی مفادات کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایک سوچ تو پائی جاتی ہے. نجم الثاقب صاحب انہوں نے کہا کہ کچھ حد تک اس کا اثر ہماری کشمیر ڈپلومیسی پہ بھی پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ڈپلومیسی پہلے ہی ہم نظر انداز کر چکے ہیں, یا یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس سے کشمیر ڈپلومیسی بالکل ہی فارغ ہو جائے گی؟ چونکہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اثر تو پاکستان کے اوپر یقینی طور پہ پڑتا ہے. اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں وہی فلسطین پہ ہیں, وہی کشمیر پہ ہیں. متین صاحب ڈپلومیسی میں بات کی جاتی ہے, ڈپلومیسی میں یہ نہیں ہوتا کہ جائیے ہم آپ سے بات نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارے اختلافات ہیں. ڈپلومیسی تو ہوتی ہی بات چیت ہے. اگر آپ اسرائیل سے بات چیت نہیں کریں گے باضابطہ طور پہ تو یعنی کشمیر ہو یا فلسطین ہو
کسی قسم کے بھی سفارتی معاملات ہوں، آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آپ کا تو چینل ہی کوئی نہیں ہے. اور آج آ کے کبھی ہمیں پتہ لگتا ہے جی مشرف صاحب کے زمانے میں کوئی چینل کھلا، کوئی قصوری صاحب جب جی وہ گئے، انہیں بھجوایا گیا. بالکل اس طرح کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. سوال یہ ہے، میں آپ کو 3 اس میں آپشنز دیتا ہوں متین صاحب، آپ جی کو اور اپنے یعنی سید محمد علی صاحب کو اور آپ کے جو سننے لاکھوں والا ہے. سننے والے اور دیکھیے پہلی آپشن ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم نہ کریں، اسی طرح سے چلتا رہے جس طرح چل رہا ہے، اور وہ جذباتی آپ کا وہ سلسلہ جاری رہے کہ جی اب یہ جو او آئی سی بنی تھی یہ تو فلسطین کے لیے بنی تھی، اور پاکستان جو تھا وہ او آئی سی کا پہلا ہوسٹ تھا، اور اس وقت سے لے کے اب تک ہم فلسطین کے ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ، چلتے رہیں اس کو لے کے. یہ ہے آپ کی آپشن نمبر 1 جس میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں. دوسری آپشن، جی آپ اسرائیل کو تسلیم کیجئے اور اس کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کریں. اسرائیل کو تسلیم کریں، اس کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کریں، اور اس سے جو آپ کو تجارتی اور سفارتی وہ جو فائدے ملتے ہیں ان کو اٹھائیں. کیوں نہ اٹھائیں آپ؟ تیسری آپشن، آپ اسرائیل کو تسلیم کریں لیکن اصولی موقف اپنے ساتھ رکھیں. مثال کے طور پہ کہ کشمیر کی بات آتی ہے، یا فلسطین کی بات آتی ہے، ہم نہیں مانتے اسرائیل کو، اور ہم فلسطین کا جو معاملہ اصولی ہے، موقف ہے. جو فلسطین سمسیا ہے، جو فلسطین کا کانفلکٹ ہے، وہ ان سے بائی لیٹرلی بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہ 3 آپشنز میں آپ کو دے رہا ہوں. اب اس میں یہ بات محمد علی صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں وہ ماحول نہیں ہے کہ اس قسم کے سینسٹیو حالات پہ یا اس طرح کی سینسٹیو چیز پہ کوئی ڈیبیٹ ہو، کوئی قومی ڈیبیٹ ہو، کوئی بات نکلے. لیکن یہ جو اس وقت کی سیاسی انتشار ہے پاکستان میں، جی یا جو ہمارے بہت سارے مسائل اس وقت چل رہے ہیں اکنامک وغیرہ، یہ ساری زندگی تو نہیں چل رہے. کبھی تو حل بھی ہونے. بالکل متین حیدر صاحب، ہم نے ایک اصولی فیصلہ کرنا ہے کہ جو ہی پاکستان میں حالات بہتر ہوتے ہیں اور کسی قسم کا کنسنسس ڈیولپ ہونے کے چانسز نظر آتے ہیں، تو آپ کو میں نے یہ جو 3 آپشنز دی ہیں، پہلی آپشن میں دوبارہ سے بتاتا ہوں، اس کو اسی طرح سے رکھیں اور نقصان اٹھاتے رہیں. اچھا ایک بات اور آپ کو میں بتاؤں، جب نریندر مودی نے یہ کہا آج سے کچھ برس پہلے اپنے پہلے ٹینیور میں، اور پھر اس کو انہوں نے دوسرے ٹینیور میں ریٹریٹ کیا، انہوں نے کہا میں پاکستان کو آئسولیٹ کر دوں گا. ذرا یہ غور سے سنیے گا، بڑا اہم سٹیٹمنٹ تھا، بہت اہم سٹیٹمنٹ تھا. بالکل ہم پاکستان کو، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس نے آئسولیٹ کرنا ہے ناروے سویڈن سے، ہمیں نارتھ امریکہ سے کرنا ہے، ساؤتھ امریکہ سے کرنا ہے، ساؤتھ ایشیا سے کرنا ہے، کہ مڈل ایسٹ سے کرنا ہے؟ اگر آپ کی نگاہ بڑی گہری ہے دنیا کی پالیٹکس میں اور پاکستان کے بارے میں آپ بہت اچھا جانتے ہیں، اور ہندوستان کے عزائم کو بھی، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب نریندر مودی نے یہ کہا کہ میں پاکستان کو آئسولیٹ کروں گا، تو اس کا سب سے پہلی بات یہ تھی کہ میں مڈل ایسٹ پاکستان کا ایک سٹرونگ ہولڈ ہے، میں ادھر سے پاکستان کو آئسولیٹ کروں گا. اب آتے ہیں آپ یعنی فائنل بات کی طرف کہ یہ تینوں آپشن جو میں نے دی ہیں اس پہ بحث کرنی بڑی ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. جی بحث ہم بریک کے بعد کریں گے، اور یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک کے بعد جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کا سلسلہ ماہرین کے ساتھ جاری رہے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی تجارت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاقے کے اوپر یعنی خطے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اسلامی دنیا کے اوپر کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا یہ کسی اور بڑی اہم تبدیلی کا پیش خیمہ یہ محدود تجارت تو نہیں بن سکتی. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، کچھ نکات تو ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب نے اٹھائیں. انہیں کہا ایک تو یہ ہے کہ ہم اسی طرح چلتے رہیں اور نقصان اٹھاتے رہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال بھی کر لیں، پھر ہم اس کا ٹرو سینس میں فائدہ اٹھائیں، اپنی تجارت کو بوسٹ کریں
اور اپنی معاشی صورتحال کو بہتر کریں، اور ویسٹ میں جو ہی پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے تو یکسر رویہ پاکستان کے ساتھ بدل جائے گا. آپ کیا دیکھتے ہیں، کون سا آپشن زیادہ وائبل آپ کو نظر آتا ہے؟ چونکہ ساری عمر تو پاکستان اسرائیل کے ساتھ کنفرنٹیشن میں نہیں رہے گا، جبکہ کی سٹیک ہولڈرز اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. دیکھیں اس وقت یہ جو ایشو ہے اسرائیل کے ساتھ روابط کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صرف بائیلیٹرلی یا آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو گلوبل، ریجنل اور ڈومیسٹک انوائرمنٹ کے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے. جی. نمبر ون یہ کہ مڈل ایسٹ میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں ابھی جو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ریسنٹلی سعودی عرب کے ساتھ بھی چین کی فیسیلیٹیشن کے ذریعے سے جو پیس اگریمنٹ ہوا ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور اس سے پہلے چند ہی دن پہلے آپ جانتے ہیں کہ یہ خبر بھی آئی تھی کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کی بحالی کی بات بھی امریکہ کے فیسیلیٹیشن سے چل رہی ہے، اور سعودی عرب نے امریکہ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ سیکیورٹی کمٹمنٹ، ایڈوانس ڈیفنس ایکوپمنٹ اور سول نیوکلیئر کوآپریشن میں اس کو ہیلپ کیا جائے، تو پھر شاید وہ باضابطہ روابط کی بحالی پہ غور کر سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب نے ایران کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا ہے جس کو چین نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ وہ شام کے ساتھ بھی اپنی تعلقات کی بحالی کی جانب آگے بڑھ رہا ہے. تو یقیناً مڈل ایسٹ میں بہت تیزی سے بہت اہم اور بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. تو اس میں یقیناً ہمیں اپنے جو مڈل ایسٹ کی پالیسی ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور لیکن اس میں ایک اور کانٹیکسٹ بھی جو ہے وہ ایران کے حوالے سے یہ ہے کہ ایران کو جے سی پی او اے کے بعد سے تقریباً 8 سال سے امریکہ نے اکنامکلی، ڈپلومیٹکلی اور اسٹریٹجیکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اب یوکرین وار کے بعد ایران کو ایک موقع ملا ہے کہ نہ صرف وہ لارج سکیل ڈیفنس کوآپریشن کر سکے رشیا کے ساتھ، بلکہ اکنامک کوآپریشن وہ بوتھ ماسکو اور چائنا کے ساتھ بڑھا چکا ہے. تو اس نے ایک طرح سے امریکہ کی اس جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کو کافی حد تک ناکام بنایا ہے کہ اس کو اکنامکلی، ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی آئسولیٹ کیا جائے. جی، ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب، بڑے اہم نکات کی طرف ڈاکٹر سید محمد علی صاحب نے روشنی ڈالی. آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر جو اس وقت پولیٹیکل کانفلکٹ ہے، جو سیاسی انتشار ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ جو ہے وہ انتہائی ویک ہو چکی ہے، بڑے خوفناک مظاہرے ہو رہے ہیں، انٹرنلی اسرائیل خود انسٹیبل ہے اس وقت. تو یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اسرائیل کے اندر، تو اس کا آپ کیا اثر دیکھتے ہیں؟ کیا اسرائیل اپنی جو اس کی ٹریڈیشنل گرپ ہے، جو ڈپلومیٹک اس کا انفلوئنس ہے، جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے، جو اس کا ملٹری انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ کے اوپر، وہ آپ کو ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں متین صاحب، اسرائیل کی مجھے، آپ کو اور سید محمد علی صاحب کو بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے. اسرائیل کے اندرونی یا بیرونی اس کے حساب کتاب جو ہیں، یاد رہے کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے. دنیا کی واحد سپر پاور ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو، اور وہ اسرائیل کی بیکنگ پہ ہے. یہ کہنا کہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے یا کوئی مسائل نہیں ہیں، یہ غلط ہے. مسائل ہیں، مسائل بالکل ہیں ان کے آپس کے. اور وہ اس میں ایک جو فلسطین کا مسئلہ، جس کی طرف اشارہ بھی آپ کے اس پروگرام میں ہوا، کہ اس میں یہ اب امریکہ باقاعدہ طور پہ چاہتا ہے، خاص طور پہ جو بائیڈن کی اس حکومت میں، کہ اسرائیل جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا سینسیبلٹی، یعنی تھوڑا سا سینسیبل یعنی ایٹیچیوڈ دکھائے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ امریکہ نے اسرائیل سے ہاتھ اٹھا لیے. امریکہ اب جو ہے وہ اسرائیل کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امریکہ چلا کون رہا ہے. جی، مکمل سرپرستی حاصل ہے اسرائیل کو، مکمل امریکی سرپرستی حاصل ہے. لہذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اینگل سے متین صاحب، جی، اگر تو آپ اسرائیل کو رکھیں کہ جی اسرائیل کے ساتھ جب تک ہمارے تعلقات سفارتی شروع نہیں ہوتے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو میرے خیال میں نقصانات میں اضافہ ہو رہا ہے. جہاں تک یہ کہ عرب جو دنیا ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے گا کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں جتنے مسلم ممالک ہیں، مجھے 2 بتا دیجیے ایسے ممالک جن کے آپس میں کوئی مسئلے نہیں ہیں. قطر کی لڑائی ہے یو اے ای سے بھی، اور سعودی عرب سے بھی، اور مصر سے بھی. عمان جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ اس کے مسائل ہیں. ایجپٹ جو ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کو ہم کہتے ہیں انٹرا ریجن مسائل، یعنی ریجن کے اندر جو مسائل ہیں.
یہاں تک کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کے جو مسائل ہیں، ان لوگوں نے پچھلے 5-6 برسوں میں اپنی اپنی جو خارجہ پالیسیز ہیں متین صاحب، جی ان کو اچھی طرح سے بتایا کہ اب ہم علیحدہ ہیں. عرب یونین ایک طرف رہی، جی سی سی بھی ایک طرف رہی، یہ او آئی سی تو خیر ایک طرف تھی ہی. ہم نے انڈیپینڈنٹلی اپنی اپنی فارن پالیسی کو چلانا ہے. اب امیجن کیجئے کہ یو اے ای یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کاپ ہے نا آپ کی، یہ جو جی کلائمیٹ چینج کی، یہ یو اے ای کرائے گا. یعنی عجیب بات ہے. اور پھر ادھر سے آپ دیکھیے امریکہ کو کہ وہ یو اے ای کو اور سعودی عربیہ کو فیٹف کی لسٹ میں رکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑے بڑے چینجز ہیں. اب پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان ابھی تک وہی پرانی ڈگر پہ چل رہا ہے کہ ایک سعودی عربیہ ہے، اس کا ایک کنگ فہد تھا، کنگ فیصل تھا، ایک فیصل مسجد بنی تھی وغیرہ وغیرہ. دنیا آگے چلی گئی ہے. پاکستان کو دیکھنا ہے کہ اس وقت اس کے جو انٹرسٹس ہیں وہ جذباتی طور پہ نہیں ہونے چاہیے وابستہ، وہ پریکٹیکلی پریگمیٹیکلی دیکھنا ہے آپ نے. اور اس تناظر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے کچھ جی مسائل سعودی عربیہ سے بھی ہیں، جی خاصے آپ کے مسائل ہیں کچھ بالکل. مسائل کے ساتھ بھی ہیں. اور اس میں اسرائیل اگر آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو مسائل میں اضافہ آپ کا ہوتا رہے گا. جی یہاں پر لیتے ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور چند اہم فکر انگیز نکات بریک کے بعد اٹھائیں گے. جی ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تیاری نامکمل، پاکستان سفارتی خارجہ تجارتی اعتبار سے. آپ یہ بتائیے کہ یہ یقینی طور پہ اب جو پاکستان کے روایتی دوست ہیں، ہماری روایتی پالیسی ہے وہ تو کام نہیں آئے گی، ہمیں تبدیلی بھی کرنی ہے. کیا تبدیلیاں اس وقت پاکستان کو کرنی ہیں ایران سعودی عرب معاہدے کے بعد؟ چونکہ یقینی طور پہ تجارت اٹھے گی، انویسٹمنٹ آئے گی، اور خاص طور پہ ساتھ ساتھ اس نقطے کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں کتنا اہم فیصلہ ہے ای یو کا پاکستان کو ہائی رسک کنٹریز کی فہرست سے نکالنا. تو بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پاکستان کو کیا تیاریاں کرنی ہوں گی؟ بہت شکریہ. دیکھیں ایک دو ڈیولپمنٹس میں کوئکلی اور بھی بتا دیتا ہوں. حال ہی میں ایک بھارت اور سعودی عرب کے درمیان بھی دفاعی تعاون کا معاہدہ ہوا ہے اور انٹیلیجنس شیئرنگ کا بھی معاہدہ ہوا ہے. تو ایک لارجر کانٹیکس میں ابراہم اکارڈ بھی موجود ہے، I2U2 بھی موجود ہے، جس میں اسرائیل، انڈیا، یو اے ای اور اسرائیل شامل ہیں. تو دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ سیکیورٹی ارینجمنٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو، جس طرح امبیسڈر صاحب نے کہا اور میں ان سے بالکل 100% اگری کرتا ہوں، کہ وی ہیو ٹو بی مور پرو ایکٹیو اینڈ مور انوویٹیو. اور زیادہ جو چونکہ چینجز بہت زیادہ اس وقت انسٹیبلٹی ہے، انسرٹینٹی ہے، تو بائیلیٹرل میکنزم زیادہ مناسب ہے کہ آپ کوئی الائنس میں شامل ہونے کے بجائے آپ بائیلیٹرلی ہر کنٹری کے ساتھ کامن انٹرسٹ کی بیسس پہ انگیج کریں. دیکھیں اس وقت جو لبرلائزیشن کی سوچ ہے اور ویژن 2030 ہے سعودی عربیہ کا، وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کو آفر کرتا ہے اگلے 6-7 سالوں کے دوران، کہ جو ہماری اسکلڈ مین پاور ہے، ہم ٹریڈیشنلی لیبر بھیجتے رہے ہیں جی وہاں پہ، بالکل یہی ہے، گلف میں پاکستان لیبر وہاں پہ بھجواتا ہے. ہم اسکلڈ مین پاور بھیجیں، ہماری جو یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں، IT کے گریجویٹس ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تاکہ وہاں پہ جو نئی اپرچونٹیز ہیں اس سے وہ فائدہ بھی اٹھائیں اور وہ زیادہ ریمیٹنسز بھی بھیجیں گے اور آپ کی ایک سافٹ پاور بھی وہاں پہ ڈیولپ ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ میں پرانی بات کو دوبارہ ریٹریٹ اس وجہ سے کروں گا کہ آپ دیکھیں سعودی عرب بھی اب امریکہ کے ایک طرح سے سیکیورٹی اور پولیٹیکل یعنی کہ امبریلا کے اندر رہتا رہا ہے، لیکن وہ بھی چین کے ساتھ انگیج کر رہا ہے، وہ بھی ایران کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ بھی آلٹرنیٹیوز ایکسپلور کر رہا ہے. تو یقیناً ہمیں اس سے بھی سیکھنا چاہیے اور تمام ممالک کے ساتھ اپنے بائیلیٹرلی اپنے اکنامک اور ٹریڈ کے ریلیشنز کو بڑھانا چاہیے. سیکیورٹی کمٹمنٹ اس وقت میں سمجھتا ہوں اس کی کم اہمیت ہے، لیکن ایک تشویشناک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کل ہی جو چیئرمین جوائنٹ چیف ہیں امریکہ کے، انہوں نے اس کو ایک میجر اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ایران
چائنا اور رشیا کا ایک سیکیورٹی بلاک ایمرج کر رہا ہے، کیونکہ جو یوکرین وار ہے اس کے بعد ان تینوں ممالک کا اکنامک، ملٹری اور ڈپلومیٹک کوآپریشن بہت بڑھ گیا ہے. تو پاکستان ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ وہ کوئی ایک سائیڈ لیے بغیر لیکن تمام ممالک کے ساتھ بائیلیٹرلی جتنا اپنے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت میجر چیلنج پاکستان کا اکنامک ہے اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ضرورت جو ہے وہ ہمیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا سے نکلنا ہے. امبیسڈر نجم ثاقب صاحب، بطور امبیسڈر آپ مختلف سمٹس میں جاتے رہے، مختلف کنٹریز کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے رہے، تو ایک امبیسڈر کس حد تک پاکستان کی جو اندر کے حالات ہیں اس کے اوپر اس کو کور اپ کر سکتا ہے، کتنا پردہ ڈال سکتا ہے؟ حالات تو جو پاکستان کے اس وقت جو سیاسی انتشار اور جو خلفشار ہے اس وقت وہ زبان زد عام ہے پوری دنیا میں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس طرح ہماری خارجہ پالیسی کو، ہماری انٹرنیشنل آؤٹ لک کو یہ متاثر کر رہا ہے، اور یہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال جلدی سے دیتا ہوں، اس سے بڑی چیز وضاحت ہو جائے گی. میں کینیڈا میں تھا جی، اور ایک بہت بڑے انویسٹر کے ساتھ میں بات کر رہا تھا. اس کے سامنے بھی لیپ ٹاپ تھا، میرے سامنے بھی لیپ ٹاپ تھا. تو بات ہماری چل رہی تھی کہ کوئی تقریباً 100 ملین یعنی جو ڈالرز ہیں اس کمپنی کے وہ کس انویسٹمنٹ میں طریقے آ سے ان جائیں. کا بنایا جائے. اسلام آباد میں ان کا دفتر کھولتے ہیں، لاہور میں نے بتایا کتنا خوبصورت ہے، کلچر کی باتیں یہ وہ چل رہی تھی. اچانک ایک اس کا دوسرا بندہ آیا اور اس نے آ کے ایک اور لیپ ٹاپ سامنے رکھا اور مجھے اس نے کہا کہ آپ بات کر رہے ہیں پاکستان میں ون ونڈو آپریشن کی، کہ میں وہاں پہ اتنے ملین ڈالر لے کے جاؤں، اور یہ دیکھیے لاہور ہے آپ کا جس کی آپ بات کر رہے تھے، یہاں پہ تو لوگ ٹائر جلا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ ہم انتہا پسند ہیں. اچھا، آپ کے سفارتکار جو ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں جب آپ کو، کیونکہ آج کل آپ کسی خبر کو چھپا نہیں سکتے، کسی واقعے کو آپ بالکل دبا نہیں سکتے. اور سفارتکار بیچارہ وہاں جا کے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی آپ آئیں ہمارے پاس انویسٹمنٹ کریں. آپ یقین کیجئے کہ ان 35-36 برسوں میں جو میں نے پاکستان کی خدمت کی باہر کے مختلف ممالک میں، یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے بڑی آسانی سے ہوتا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی فارن پالیسی کسی بھی ملک کی، وہ متین حیدر صاحب ڈپکشن ہوتی ہے آپ کی انٹرنل حالات کی. بالکل ہوتی ہے آپ کے انٹرنل حالات کی. اب جاپان کو انویسٹمنٹ لینے کے لیے کوئی مصیبت کی ضرورت نہیں ہے. دنیا اس کے، چائنا کو یعنی فرض کریں انویسٹمنٹ لینی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو ضرورت ہے. اور میں آپ کو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آخر میں جو اس وقت آپ کا تھوڑا ٹائم ہے، جی، میں آپ کے تمام لاکھوں دیکھنے والے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پاکستان کی فارن پالیسی مضبوط اس وقت ہوگی جب آپ انٹرنلی مضبوط ہوں گے. آپ اس وقت اپنے آپ کو کہیں گے کہ جی ہم غیرت مند ہیں، جذباتی طور پہ نہیں کہ جی ہم کسی کے غلام ہیں یا فلانا. آپ پہلے اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں، اپنے حالات کو ٹھیک کریں، اپنے پھر گھر کو، دوسروں کے اپنے حالات باورچی کو. خانے کو ٹھیک کریں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سفارتکار، جہاں تک آپ کے سفارتکاروں کے معیار کا تعلق ہے، دنیا جانتی ہے یونائٹڈ نیشنز میں اگر باہر کے کچھ ممالک کے دو لوگ جو گھبراتے ہیں نا کسی یعنی ڈپلومیٹ سے، ان میں ایک پاکستانی ڈپلومیٹ بھی ہے. ملنے سے، جب ہم بات چیت بات کرنے کرتے سے. ہیں پاکستان میں کوئی بولتا نہیں ہے. مصیبت ہمیں اس وقت پڑتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے حالات کو کس طرح ٹھیک کریں، جبکہ یہ ساری باتیں زبان زد عام ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے. لہٰذا سب سے پہلے اپنے اندر اس سیاسی انتشار کو ختم کریں، اپنے ملک کی سوچیں، اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں کی نہ سوچیں، اپنے ملک کی سوچیں، ملک کو معاشی طور پہ پاؤں پہ کھڑا کریں. آپ کی فارن پالیسی خود بخود مضبوط ہو جائے گی. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، وقت کام ہے، آگے آپ کیا دیکھتے ہیں وے فارورڈ؟ چونکہ آگے جو پاکستان میں آگے ہم حالات دیکھ رہے ہیں وہ مزید گھمبیر تر ہو رہے ہیں. پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز نہیں ہیں تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا، صدارتی الیکشن التوا کا شکار ہو جائے گا. تو سیاسی انتشار تو بڑھ رہا ہے، لیکن ہم نے پھر اکنامک ڈپلومیسی بھی کرنی ہے، ہم نے چین اور دنیا سے EU سے ٹریڈ بھی کرنی ہے، انویسٹمنٹ بھی لینی ہے. تو یہ مسلسل سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ ہمارے معاشی اور ہماری خارجہ پالیسی پر بہت منفی اثرات مرتب کر رہا ہے. ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟
نہیں جی، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم، جس طرح میسر صاحب نے بھی کہا، کہ ہم ایک میچورٹی اور رسپانسبلٹی اور کمٹمنٹ کا مظاہرہ کریں. تمام پولیٹیشینز کو مل بیٹھنا ہوگا، اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کے سوچیں، اور ملک کی جو اس وقت سیکیورٹی کے بہت گریو چیلنجز بڑھ رہے ہیں ٹیررزم کی ڈومین میں، اس کے علاوہ اکنامک چیلنجز ہیں. تھینکفلی ہم تھوڑا سا فیٹف سے نکلے ہیں، ایک ریلیف ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سفارتکاری جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، لیکن آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اچیو کرنی ہے، گڈ گورننس انشور کرنی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ باہر کے ممالک اور انویسٹرز کو ایز آف ڈوئنگ بزنس دینا ہے، اپنے ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنا ہے، اور تبھی آپ ہیومن رائٹس کا ریکارڈ بہتر کرنا ہے، فریڈم آف پریس کو بہتر کرنا ہے. بالکل. اسی کے بعد ہمارے سفارتکار جو ہے وہ دنیا میں جو عالمی منظرنامے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کو ایک وائبل لیوکریٹو اپرچونٹی میں ہماری قوم و ملک کے لیے کنورٹس کر سکتے ہیں. جی ناظرین، آج کے پروگرام کے اختتام یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے سیاسی عدم استحکام کو فوری طور پہ ختم کرنا ہوگا، چونکہ یہی سیاسی عدم استحکام پاکستان کی تمام تر پالیسیز کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. اور جہاں تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے، تجارتی تعلقات کا معاملہ ہے، تو اس حوالے سے بھی پاکستان کو ایک واضح ایک دو ٹوک پالیسی سامنے لانی ہوگی، بتانا ہوگا کہ ہم تجارت محدود پیمانے پہ کر رہے ہیں، یہ کن مقاصد کے لیے ہے. خاموشی کو توڑنا ہوگا تاکہ اصل صحیح پکچر قوم کے سامنے لائی جا سکے. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.